شیر افضل مرمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آپ کا ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے کہا پہلے جو غلطیاں ہوئیں ان کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے کیونکہ خان صاحب کے یا خان کے احکامات اور عمل درآمد نہیں ہوا. میں اتنی سینئر پوزیشن پر ہونے کے باوجود مجھے علم نہیں ہے اور خان صاحب کے ساتھ اس پر کھل کر گفتگو ہوئی. خان صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی. کون ہے یہ بات آج میں نے کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہی اور یہ بات تسلیم شدہ ہے اور جو بات میں نے لکھی ہے 100% درست ہے. لیکن آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. دیکھیں یہ ہم خود احتسابی کے عمل کو انشور کر رہے ہیں. تنقید جمہوری پارٹیز میں ہوتی ہے کون یہ؟ نہیں یہ تو میں نے خان کے ساتھ ڈسکشن پہ ہم نے یہ کہا کہ یہ اگر یا آپ جاتے ہیں یا عمیر نیازی صاحب جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ جاتے ہیں. ایک ایک کر کے میں بتا سکتا. آپ کے خیال میں کون ہے جو اندر سے آ کے مس رپورٹ کرتا ہے؟ نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. کوئی خان کے نام پہ مس رپورٹنگ کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ سندھ سے مجھے بلایا گیا یہ کہ خان کا حکم ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور میں باغا خان کے پاس گیا تو خان نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں ہے. یہ ہوئے ہیں تو خان صاحب کے نام پر بہت سے کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کی غلطیاں ہیں, غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کو. یہ ابیوز ہیں ایک ٹرسٹ. لیکن کیا یہ بھی ابیوز ہے کہ آپ کے بھائی کو وزارت دی گئی ہے خیبر پختونخوا؟ ایسے 11 اور لوگوں کے بھائیوں کو بھی دی گئی ہے. تو اگر اس میں سنگل آؤٹ کرنے کی کوئی ریزن آپ کو نظر آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. 11 اور لوگ ہیں جن کی فیملی کے جن کے بھائی ایڈجسٹ ہوئے ہیں کیبنٹ میں. سو اس میں آپ کے بھی بھائی ایک ہے. ہاں اور میرا یہ ضلع کا پسماندہ ترین ضلع ہے. نمبر 1 بدامنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ایک پہاڑ پہ طالبان ہے, ایک پہاڑ پہ فوج بیٹھی ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ریگستانی علاقہ ہے. گیس کی رائلٹی نہیں مل رہی ہے. لیکن سیمنٹ کی رائلٹی نہیں مل رہی ہے. کاروبار نہیں ہے. بے روزگاری ہے اور تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. پانی کے مسائل ہیں, بجلی کے مسائل ہیں. اور یہ حق نہیں بنتا ہے کہ جن لوگوں نے 72,000 کی لیڈ سے جتوایا ان کی کچھ سروس ہم کر سکیں, اپنے علاقے کچھ ترقی دے سکیں. سروس کے لیے اس لیے اس میں اور کون سا دوسرا مقصد پنہا ہو سکتا ہے؟ ایمبیشنز بھی ہوتا ہے. لیکن چلے ٹھیک ہے. علی امین گنڈاپور کی شہباز شریف سے ملاقات, یہ مناظر جب آپ نے دیکھے آپ کا پہلا ری ایکشن کیا تھا اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیے میں تو علی امین خان پارٹی میں بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان کا بھائی خواہ بھی ہوں اور مجھے اندازہ تھا کہ اس پہ پارٹی ورکرز کی طرف سے ری ایکشن آئے گا. آپ کا کیا ری ایکشن تھا پہلا؟ میرا خیال ہے میری عمر میں لوگوں کو اب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ اگر جا رہا ہے ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے پاس تو اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. ہمارا صوبہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس, کل آپ کے باقی لیڈر بھی چلے جائیں گے کہیں نہ کہیں, آپ کہیں گے ان کی بھی مجبوریاں ہیں. سو مجبوری کے نام کے نیچے سب کچھ ہو جائے گا, سب جائز ہو جائے گا. نہیں, ایکسیپشن اس لیے کہ یہ ایک یونٹ اکائی ہے فیڈریشن کی, وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. اس نے اپنے تئیں ان کے حلف میں شرکت نہیں کی, صدر کے حلف میں شرکت نہیں کی. وزیر اعظم پشاور گیا, اس کو ملے نہیں. وہ کہتے ہیں میں شہر میں نہیں تھا. ہاں جی, ہماری تو مہمان نوازی کی ایک تاریخ ہے. نہیں شہر میں ہو بھی سکتے تھے نا. تھے یا نہیں تھے؟ نہیں, وہ اس دن اسلام آباد میں تھے, ہم ادھر ہی تھے, بلکہ اکٹھے تھے. تو واقعی مطلب ہے, لیکن اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ اویلیبل کر سکتے. خان صاحب نے پسند نہیں کیا اس ملاقات. خان صاحب وہ جسچر جو تصویروں سے لوگوں کو گئے ہیں, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے, جنہوں نے 2 سال تک ہم پہ جبر ظلم کیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ رتی برابر بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے. احتجاج جو ہیں وہ اس طرح کا ہو کہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی جپیاں ایوان میں نہ ڈالیں, کوئی دوستیاں نہ کریں, کوئی جو اقتدار کے مسند نشین ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے جسچر آف گڈ ول کا ایکسچینج نہ کریں. یہ تو ہم نے اوپنلی کہا بھی. حالانکہ خان صاحب کی خود چودھری نثار صاحب کے ساتھ اتنی دوستی رہی نہیں. چودھری نثار اور ان کی دوستی تو تھی, ان کی جائز ہے. خان صاحب کی جائز ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن خان تو خان ہے نا. اب ہم تو ان کے جوتوں میں اپنے پاؤں تو نہیں رکھ سکتے ہیں. کیوں؟
نہیں وہ ہمارا لیڈر ہے. نہیں لیڈر بالکل ہے لیکن برابری کے ساتھ آپ ہیں نا. نہیں وہ لیڈر جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو وہ نہیں کر سکتے. آپ کی بات درست ہے، انسانی اخلاقی معیار پہ یا اقدار پہ یا ویلیوز کی بنیاد پہ، لیکن ہماری پارٹی میں اب وہ لیڈر سے بھی اوپر کی ایک منصب پہ براجمان ہو چکے ہیں. اور وہ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اگر جائیں نا اور ان سے ملیں اور آپ یہ دیکھیں کہ 7.5 ماہ سے جیل بھگت رہا ہے، کب کا یہ جا چکا ہوتا یو کے آرام سے بیٹھا ہوتا. وہ اگر ٹوٹ جاتا تو 8 فروری کو جو ہے وہ مضبوط رہا. 8 فروری کو وہ لوگ ٹوٹ گئے. پنجاب نے کبھی ووٹ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ اس پوری صدی میں ایک سب سے بڑا انقلاب تھا جس انداز سے جتنے زیادہ تعداد میں 2/3 میجورٹی سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے. تو یہ جو مینڈیٹ خان صاحب کا لیول اوپر ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیں، میں کوئک ذرا 2-4 سوال آپ سے پوچھنا ہے.